أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. شرک کی خطرناکی، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے جو چاہے معاف کر دے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں بہت دور تک بھٹک جاتا ہے۔ یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی دہائی دیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر دیویاں ہیں جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ سرکش شیطان کو پکارتے ہیں جس پر اللہ کی لعنتیں ہیں، اور جس نے کہہ رکھا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ایک بڑی تعداد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور انہیں تمناؤں اور آرزوؤں میں الجھا دوں گا، اور انہیں ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ وہ چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ تخلیق الہی میں تبدیلیاں کریں گے، یعنی جاہلیت کی خرافات میں جانوروں کے کان کاٹیں گے اور فطرت انسانی کے خلاف کہیں جسم گدوا کر، کہیں مرد و زن کی فطرتوں کو مسخ کر کے اور طرح طرح کے شیطانی فیشن اختیار کر کے خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت اور اس کی خصوصیات کو مسخ کریں گے۔ اور جو بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست اور سرپرست بنائے گا وہ کھلی تباہی کا شکار ہوگا۔ شیطان ان کو سبز باغ دکھاتا ہے اور امیدوں اور آرزوؤں میں بہلاتا ہے، اور اس کے سارے وعدے دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکیں گے۔
جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وعدہ الہی ہے، سچا، پکا، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ دین آرزوؤں اور تمناؤں کا نام نہیں، تمہاری امیدوں اور آرزوؤں سے کچھ بننے والا نہیں، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے۔ جو برا کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور اسے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اور جو بھی نیک کام کریں گے، مرد ہوں یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ذرہ برابر ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس سے بڑھ کر بہتر دینداری اور اطاعت کس کی ہے؟ جو اپنے کو نیکوکاری کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دے اور ملت ابراہیمی کا اتباع کرے، جو اللہ کے لیے یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل یعنی اپنا محب و محبوب بنایا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر حاوی اور قادر ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 126 تک آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی لعنتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ شرک مہا پاپ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے حق پر کوئی ڈکیتی مارے، کسی کے حق کا دھڑلے سے دعویٰ کرے جبکہ اس میں ادنا سا بھی حصہ نہ ہو، یہ ایسا ڈھٹائی کا فعل ہوتا ہے، ایسا مجرمانہ فعل ہوتا ہے کہ مظلوم کا سر چکرا جائے اور ظالم دندناتا پھرے۔ کوئی شخص کسی کے مکان کے پاس آ کر یہ کہے میرا مکان، کسی کے کھیت، کسی کی کھلیان کے بارے میں جس میں اس کی کسی نوعیت کی کوئی شرکت نہیں ہے، دعویٰ کرے کہ میرا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ فریب بھی دے رہا ہے، وہ ڈکیتی مار رہا ہے، وہ دوسرے کو جھٹلا بھی رہا ہے اور اس کا حق چھیننے پر تیار ہے۔ بے شمار جرائم کا ایک مجموعہ ہے، لیکن انسان کے حق کو اگر اس طرح چھیننا چاہے اور اس کے حق کے بارے میں دعویٰ اس طرح کرے کہ وہ میرا حق ہے، تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، ایک بڑا جرم ہے۔ اور یہ کرائم کے سلسلے میں صرف اکہرا جرم نہیں ہے، دوہرا، تہرا اور اس سے بھی زیادہ کئی گنا بڑا جرم ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ جب انسان کے کسی حق کو چھیننے کی کوئی کوشش ایک جرم شمار ہوتی ہے، تو وہ اللہ جس نے تخلیق فرمائی، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، جو سب کو پیدا کر رہا ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، جو چاہے تو طوفان لے آئے، چاہے تو زلزلہ برپا کر دے، اور کسی کی حفاظت فرمانا چاہے تو حفاظت فرمائے، جو رزق دے رہا ہے، جو پودے اگا رہا ہے، جو باغ لگا رہا ہے، جو پھل دے رہا ہے، جو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، جس کی قدرتوں کے نظارے ہر انسان کر رہا ہے، صبح و مساء ہر طرف اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دے؟ زمین میں، آسمان میں، بادلوں میں، فضاؤں میں، مال میں، قسمت میں، شفا میں، کسی بھی چیز میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے تصرفات میں، اللہ کی ذات میں جو کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے، کسی دیوتا کو، کسی دیوی کو، کسی بت کو، کسی آستانے کو، کسی ڈیوڑی کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی بادشاہ کو، کسی طاقت والے کو، کسی فقیر کو، کسی دستگیر کو، کسی کو بھی شریک ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ نبی کو، رسول کو اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے تو مہا پاپی، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا گنہگار۔ قرآن پاک میں شرک کی جو مذمت کی گئی ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کئی گنا بڑا جرم ہے، اور
جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، جس کے سارے حقوق ہیں، ان سے حقوق چھیننے، دست درازی کرنے، ڈکیتی مارنے، یہ چھوٹا سا ذرہ، ریگستان کا ایک ذرہ، بے حقیقت انسان جو اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، یہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی چیز لے رہا ہے، اپنے حق میں لے رہا ہے یا دوسرے کسی کے حق میں لے رہا ہے، تو یہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا مجرم ہے، اور اسی لیے یہ بات فرمائی گئی اس کی بخشش نہیں۔ چور ڈکیت، کسی پر ڈکیتی مارنے والا بھی بخشا جا سکتا ہے، توبہ کر لے تو بخشا جا سکتا ہے، اور چوری کرنے والا بھی بخشا جا سکتا ہے، اور اگر اس گناہ کے ساتھ جائے دنیا سے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہے، اللہ چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن شرک کے بارے میں صاف اعلان ہے کہ جو شرک کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا، اس نے توبہ اپنے وقت پر شرک سے نہیں کر لی، اس کو سزا مل کے رہے گی، اس کی معافی نہیں۔ سارے جرائم کی معافی ممکن ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے اپنے قانون کی اس دفعہ کا ذکر فرما دیا کہ اللہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو اللہ کی طرف سے جو فنڈامنٹلز دیے گئے ہیں، ان کی جو پہلی دفعہ ہے، وہ دفعہ یہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں۔ جس طرح توحید کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے، توحید کے بغیر کوئی مسلم نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، ناجی نہیں ہوتا، توحید کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا، کوئی پیغمبر نہیں ہوتا، کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کوئی قابل قبول نہیں ہوتا۔ توحید پہلے، کوئی بڑے بزرگ مانے جاتے ہوں اور بڑے چرچے و تذکرے ہوں اور وہ توحید سے خالی ہوں، بڑی کرامتیں بھی دکھا لیتے ہوں، شعبدے بازیاں بھی کر لیتے ہوں، اور ان کے چہرے مہرے کو دیکھ کر کوئی سمجھے کہ یہ تو فرشتہ ہیں، لیکن اگر وہ مشرکانہ عمل کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں یا صفات میں شرک کرتے ہیں، مالکیت میں شرک کرتے ہیں یا حاکمیت میں شرک کرتے ہیں، الوہیت میں شرک کرتے ہیں یا ربوبیت میں شرک کرتے ہیں، قبروں کے جو مکین ہیں، مقبور ہیں، ان سے دعائیں منگواتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرواتے ہیں، ڈیوڑی اور کسی آستانے پر سر جھکواتے ہیں اور اس کے بارے میں خدا تعالیٰ کی صفات کے دعوے کرتے ہیں، یہ سارے مجاور، یہ سارے پنڈے، یہ سارے ڈکیت، یہ سارے خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ تو مجرم صرف وہ نہیں ہے جو مندر میں بت پجوا رہے ہیں اور جو کبھی پتھر کی پوجا کرواتے ہیں، کبھی جانور کی کرواتے ہیں، کبھی درخت کی کرواتے ہیں، وہ بھی اسی طرح مجرم ہے جو قبر کی پوجا کرواتے ہیں، درختوں کی کرواتے ہیں، ڈیوڑیوں کی کرواتے ہیں، آستانوں کی کرواتے ہیں، پیروں کی کرواتے ہیں، ان کو سجدے کرواتے ہیں۔ یہ سب مجرم ہیں، ایک طرح کے مجرم، ایک حمام میں ننگے ہیں، ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ شرک اللہ کے ہاں کسی حالت میں قابل قبول نہیں۔ ہندو بھی جانتے ہیں اس بات کو، سناتن دھرم میں شرک نہیں، ایشور ایک ہے۔ جو ایشور کے ساتھ دیویوں اور دیوتاؤں کو شریک کرتے ہیں، اور پوجا کبھی کالی مائی کی کرتے ہیں، کبھی سرسوتی دیوی کی کرتے ہیں، کبھی کسی کی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قسمت وہ دیوی بنا دے گی، مال فلاں دیوی دے دے گی، اور طاقت و شکتی فلاں دیوی دے دے گی۔ یہ اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ویدوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ گیتا کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایشور کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ اور شرک اللہ کے ہاں کسی حالت میں قابل قبول نہیں ہے، وہ سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ جو انسان شرک سے اپنے کو محفوظ رکھے گا وہ شیطان سے اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن جو شرک میں ملوث ہوگا، اس کا مطلب اس نے اپنی ناک میں شیطان کی نکیل ڈلوا دی ہے۔ جیسے کوئی آدمی اونٹ کی ناک میں یا گھوڑے کی ناک میں یا کسی اور جانور کی ناک میں نکیل ڈال کے اس کو قابو میں کر لے، ایسے وہ سارے مشرک، وہ مسلمانوں کے اندر شمار ہوتے ہوں یا ہندو ہوں یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ناکیں چھدی ہوئی ہیں اور ان ناکوں کے اندر نکیل پڑی ہوئی ہے، اور شیطان نے ان کی رسی کو تھام رکھا ہے۔ اسی لیے پروردگار کے سامنے جب شیطان نے مہلت مانگی تھی اور مہلت دی گئی تھی تو اس نے یہ کہا تھا،
اس نے یہ کہا تھا کہ میں تو ان سے بدلہ لے کے رہوں گا، اپنا حق ان سے چھینوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں پٹی پڑھاؤں گا، آرزوؤں میں الجھاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، ان کو تباہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور یہ بھی بات قرآن پاک میں فرمائی گئی کہ زیادہ تر ان کی دیویاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ میاں نے بیویاں بنا رکھی ہیں۔ شرک جب یہ کرتے ہیں تو شرک کے ایسے ایسے مظاہر سامنے آتے ہیں اور بے عقلی اور خرافات کی ایسی شکلیں سامنے آتی ہیں کہ ایک بچہ بھی تعجب کرے، ہنستا رہ جائے یا روتا رہ جائے ان حرکتوں کو دیکھ کر کے۔ ایک شخص نالی کے پاس بیٹھا ہوا جس پتھر کو کاٹ کاٹ کر مورتی بنا رہا تھا، اس نے اسی مورتی کو بیچا، اس مورتی کو کوئی مندر والا لے کے گیا اور اس نے اس کو سجا دیا، اور اس کے بعد اب اس میں ساری طاقتیں آ گئیں، ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہونے لگے، اب اس سے مانگا جانے لگا، اس کی پوجا کی جانے لگی۔ تو ایک بچے کو بھی ہنسی آئے گی اگر اس کی فطرت مسخ نہ کر دی جائے اور اپنی فطرت پر وہ باقی رہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ بھئی یہ کمہار نے یہ جو مٹی سے چیز بنائی تھی، یا کسی نے پتھر کو تراش کر، یا کسی نے کسی اور دھات سے ایک چیز بنائی تھی، وہ گندا آدمی، وہ ملازم یا کاروبار کرنے والا آدمی چند پیسوں کی خاطر جو پتھر تراشتا ہے اور مٹی سے کوئی چیز بناتا ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ وہ کون سی عقل ہے، کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے، کون سی سائنس ہے کہ جو یہ سمجھا دیتی ہے دوسرے احمقوں کو اور بے وقوفوں کو کہ پھر وہ اسی کی پوجا شروع کر دیں۔ وہ بندہ جس کا انتقال ہوا تو اب اس کا جسم مٹی میں دبا دیا گیا، وہی جسم جس کی عزت ہو رہی تھی اور جس کے سامنے باادب سب بیٹھ رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ اس حضرت اور اس پیر کی نگاہیں پڑ جائیں اور اس کا لطف حاصل ہو جائے، اس کے بعد یہی مرید، یہی سارے لوگ اس کے دھڑ کو جا کر مٹی میں دبا دیتے ہیں، اور جب وہ مٹی میں دبتا ہے اور مٹی اسے کھا لیتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا برادہ ہو جاتا ہے، تو یہی احمق اور بے وقوف جا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ اب ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ وہ اپنی بگڑی تو بنا نہیں پاتے تھے، جب بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر بلایا جاتا تھا، حکیم کو لایا جاتا تھا، دوائیں کھاتے تھے، تو وہ اپنا مسئلہ تو حل کر نہیں پاتے تھے حضرت بزرگ، اور اس کے بعد اب مرنے کے بعد وہ ہو گئے جناب خدا، وہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور دیوتا۔ کون سی عقل ہے، یہ کون سی سائنس ہے، یہ کون سی لاجک ہے؟ کہیں سے اس کے اندر کسی طرح کی منطقیت ہے؟ کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جو سائنس پڑھتے ہیں، جو میتھ پڑھتے ہیں، جو جنرل نالج پڑھتے ہیں، جو سائنٹیفک ذہن بنانا چاہتے ہیں، انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ اگر جاہل قسم کے اجڑ لوگ ہوں، خرافاتی قسم کے لوگ ہوں، جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو، جن کی کھوپڑی کے اندر صرف بھیجا ہو اور بھیجا بھی وہ سڑا ہوا گوشت ہو، وہ تو یہ سب کچھ سوچ سکتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک سمجھدار آدمی، ایک سنجیدہ آدمی، ایک ہوش مند آدمی، ایک عقل مند آدمی کبھی اس طرف جا ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ حرکت کرے۔ لیکن دنیا واقعی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، کتنا ہی پڑھ لے اور کتنی سندیں حاصل کر لے اور کیسے بڑی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہوں، لیکن گدھے کے گدھے رہتے ہیں جب وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے مالک کو نہیں پہچان پاتے، جب اپنے خالق کو نہیں پہچان پاتے، جب اس کائنات کے موجد کو نہیں پہچان پاتے، تو ان کی سندیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور ان کے منصب اور ان کی ڈگریاں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کو سنڈاس میں پھینک دیا جائے۔ یاد رکھا جائے کہ توحید ہے جو عقل مندی اور دانش مندی کا حاصل ہے۔ جو بھی دانش مند اور عقل مند ہیں وہ توحید کی طرف جاتے ہیں۔ خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، لارڈ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کسی طرح شریک نہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی قسمت نہیں چمکا سکتا، کوئی کسی کو پاس نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ یہ فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ نبی کو بھی اختیار نہیں۔ نبی بھی خدا کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، سجدہ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ اور کسی نے جب یہ کہا کہ حضور
میں نے دیکھا کہ ایران کے حکام کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے بھی اسی طرح سجدہ کریں، تو آپ نے شدت سے منع فرماتے ہوئے کہا خدا کی لعنت ہوئی ہے یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تم نہ جیتے جی مجھے سجدہ کرو گے، نہ مرنے کے بعد مجھے سجدہ کرنا۔ لعنت ہو ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ کریں۔ ظاہر ہے کہ جب بڑے بڑے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو سجدہ کسی پتھر کو، کسی مورتی کو، کسی آستانے کو، کسی ڈیوڑی کو، کسی درخت کو، کسی بھی چیز کو کرنے کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے زیادہ تر تو دیویاں بنا رکھی ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر ہے لات، منات، عزا اور اساف اور نائلہ، اکثر دیویاں تھیں اور ان دیویوں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، ان کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ دیویوں کی بھرمار ہے، خوب دیویوں کو سجایا جاتا ہے، یعنی پتھر کی یا کسی دھات کی مورتی بنا کر اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، انسان جیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب جب کیا جاتا ہے تو اس کے پاس تو کوئی طاقت ہے نہیں، اور اس کے بعد پھر اسی سے مانگا جاتا ہے۔ یوں سوچ لیا جاتا ہے، اپنے دماغ کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم اس سے جب مانگ رہے ہیں تو گویا کہ اس کی روح سے مانگ رہے ہیں، اس کی روح سے مانگ رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے مالک اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہم ان کو صرف واسطہ بنا رہے ہیں، جبکہ وہی مالک و پروردگار کہتا ہے کہ واسطے مت بناؤ، براہ راست مجھ سے بات کرو، میں عالم الغیب ہوں، مجھے غیب معلوم ہے، چھپی ہوئی چیزیں معلوم ہے، دل کے راز معلوم ہے، دماغ کی چیزیں معلوم ہے، اس لیے کسی واسطے کی میرے یہاں ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو فرمایا گیا کہ یہ سب شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، چونکہ وہ راندہ درگاہ ہوا، اس کو دھتکار کے نکال دیا گیا، تو اب وہ حسد میں، وہ جلن میں انسان سے انتقام لینا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے مالک کے سامنے یہ کہہ دیا تھا مجھے آپ مہلت دیجئے، پھر دیکھیے گا آپ کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ پھر جو گمراہیاں اس نے چند گمراہیاں یہاں ذکر کی، ان میں سے جو اس دور میں رائج تھی اور آج بھی رائج ہے کہ ہم ان کو پٹی پڑھائیں گے تو یہ جانوروں کے کہیں کان پھاڑ کر، کہیں چھید کر، کہیں کوئی علامت لگا کر، کہیں چہرے پہ داغ ڈال کر، کوئی نہ کوئی علامت بنا کر جانوروں کو پن کر دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، اور پھر وہ منڈلاتے پھریں گے گویا یہ فلاں دیوی کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، یہ فلاں دیوتا کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، یہ نظر مانی گئی ہے۔ اب نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ جہاں بھی شہر میں، گاؤں میں اس طرح کے جانور چھوڑ دیے جائیں گے تو یہ جانور راستوں پہ منڈلا رہے ہوں گے، ہر جگہ گوبر کر رہے ہوں گے، پیشاب کر رہے ہوں گے، راستے خراب ہو جائیں گے، بارشیں جب ہوں گی تو گوبر بہے گا اور تمام راستوں میں سوائے گندگی کے کچھ نہیں رہے گا، لوگ اس میں رپٹیں گے اور ان کے پیر پڑیں گے اور چپلوں میں گوبر لگے گا اور راستے بھی گندے ہو جائیں گے اور لوگوں کے پیر بھی اور کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے، پورا شہر گندا ہو جائے گا۔ آج کے اس دور میں جو بڑا ترقی یافتہ شمار کیا جاتا ہے، جدھر چلے جائیے اس ملک ہندوستان میں آپ کو ہر طرف گائے بیٹھی ہوئی ملیں گی، سانڈ ملیں گے جن کو چھوڑ دیا گیا، اب ان کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، کبھی کوئی سینگ مار دیتا ہے اور راستے گندے کیے جاتے ہیں، اچھی سے اچھی سڑک گندی ہو جاتی ہے اور لوگ کوڑے ڈالتے ہیں تو کوڑوں پر پھر یہ گائیں منڈلاتی ہیں اور پولیتھین کھا لیتی ہیں اور مضر چیزیں کھاتی ہیں، ان سے مر جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں۔ ایک مصیبت ہے، یہ شرک کے انڈے بچے ہیں، یہ سب شیطان کے نتائج ہیں، یہ شیطانی تہذیب کے نتائج۔ ظاہر ہے کہ تہذیب کا لفظ خود مر جاتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ شیطانی تہذیب کہی جائے، ایسے ہی جیسے مغربی تہذیب کہا جائے، مشرقی تہذیب کہا جائے، گویا بد تہذیبی کو تہذیب کہنا گالی نہیں تو اور کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مغربی تہذیب نہیں ہے،
بد تہذیبی ہے، مشرقی تہذیب نہیں ہے، بد تہذیبی ہے، مشرکانہ تہذیب نہیں ہے، بد تہذیبی ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے یا وہ بد تہذیبی ہے جو عقل مار دیتی ہے، جو منطق ختم کر دیتی ہے، جو سائنس کو لوٹ لیتی ہے، جو تمدن کو چاٹ جاتی ہے، جو صفائی اور نظافت کو کھا جاتی ہے، جو پورے شہر اور گاؤں کو گندا کر دیتی ہے، جو ایکسیڈنٹ کراتی ہے، گاڑیوں بسوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ریلیں ٹکرا جاتی ہیں۔ ایک مصیبت ہو تو کہا جائے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جائیے، کہا کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا کہ اے اللہ آپ کی بنائی ہوئی فطرت یہ بدل ڈالیں گے، ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا کہ عورتیں مرد بنیں گی، مرد عورتیں بننے کی کوشش کریں گے۔ فطری طور پر مرد کے چہرے پر داڑھی ہے جو فطرت ہے، اور عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی، فطرت ہے، یہ دونوں نیچرلی ہے۔ لہذا مرد اپنی داڑھی کاٹے گا، منڈا بنے گا، عورت بننے کی کوشش کرے گا، اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں گی، یعنی اپنے سر کے بال کاٹیں گی، ان کو ایسا بنائیں گی کہ دیکھنے میں لڑکے اور لڑکی میں فرق نہ لگے۔ ظاہر ہے کہ ایک دھوکہ، ایک فریب، ایک دجل، ایک بدماشی اور فطرت کے ساتھ ایک کھلواڑ ایک طرح نہیں ہوگا۔ کوئی جسم گدوائے گا، کوئی اپنی فطرت بدلے گا، کوئی بے تکے قسم کے آپریشن کرے گا، کوئی اپنے سر کے کچھ حصے کو مونڈے گا، کچھ حصے کو چھوڑے گا کہ ایک نیا جانور معلوم ہو۔ انسانوں کے اندر سے ایک نیا جانور پیدا کر دیا گیا جس کو دیکھا جائے کہ اس نے فطرت کا خاتمہ کس طرح کیا اور فطرت کا مذاق کس طرح اڑایا۔ ایک فطرت ہے کہ بال یکساں اگتے ہیں اور جب تراشے جائیں تو یکساں تراشے جائیں، مونڈ دیے جائیں کہ پھر نکلیں، یا تراش دیے جائیں تو جیسے اگتے ہیں، جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، ویسے ہی تراشے جائیں۔ یہ نہیں کہ کچھ چھوڑے جائیں، کچھ نہیں چھوڑے جائیں، اور کسی طرف سے لٹکائے جائیں اور کسی طرف سے مڑا دیے جائیں۔ ایسی گھناؤنی تصویریں، ایسی بدترین تصویریں، ایسے چڑیل، ایسے نئے قسم کے جانور وجود میں آتے ہیں جن کو آدمی دیکھے تو گھن آئے، لیکن کیا کرے، معاشرے میں جینا ہے تو انہیں دیکھتا رہے، کیونکہ انہیں ٹوکنا بھی مشکل، روکنا بھی مشکل۔ معاشرہ جب اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ سبھی کیچڑ میں لت پت ہیں، سبھی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، سبھی نالے کے اندر ہیں، تو پھر اب کوئی اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو کنارے سے بچ کے نکل جائے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں فطرت کو مسخ کر دیا گیا، فطرت کو مسخ کیا گیا سینما کے ذریعے، تھیٹر کے ذریعے، اور بالی ووڈ کے ذریعے، ہالی ووڈ کے ذریعے فطرت کو تبدیل کر دیا گیا، فن کے ذریعے، آرٹ کے ذریعے فطرت کو تبدیل کر دیا گیا۔ بد تہذیبی کو تہذیب کا نام دے کر فطرت کو طرح طرح سے بدلا گیا، اس کا مذاق بنایا گیا، اس کا کھلواڑ کیا گیا، اور اس طرح خود اپنے اوپر ظلم کیا گیا، خاندان پر ظلم کیا گیا، لڑکیوں پر کیا گیا، لڑکوں پر کیا گیا، بوڑھوں پر کیا گیا، اور اس کے بعد حشر معاشرے میں یہ ہوا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تو شیطان کے ساتھ غول در غول چلے گئے۔ بڈھے ماں باپ اگر رحمان کی فکر میں ہیں تو اپنے گھر میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اور حسرت کے دن گزارتے ہیں کہ کیا اسی دن کے لیے ہم نے یہ بچے پیدا کیے تھے اور اسی دن کے لیے ان کو پالا تھا کہ اب یہ ہمارے لیے سوہان روح بن جائیں، اب یہ ہمیں روز قتل کریں، روز قتل کریں۔ اب یہ صورتحال، یہ حالت ہوتی ہے بوڑھوں کی۔ گھروں میں ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا رات کو 12 بجے اور 1 بجے تک نہیں آ رہا ہے، وہ یاروں میں ہے، وہ دوستوں میں ہے، وہ عیاشیوں میں ہے، وہ بدماشیوں میں ہے، وہ قہوہ خانوں میں ہے، وہ شراب خانوں میں ہے، وہ قہوہ خانوں میں ہے۔ یہ کلچر ہے، یہ کلچر جو آیا ہے مغرب سے اور یہ پھر آیا ہے مشرق سے، اور یہ اصلاً آیا ہے ابلیس سے اور اس کے چیلوں شیطانوں سے، ان کی حکومت ہے جو چل رہی ہے۔ تو کھول کھول کر باتیں بیان کر دی گئی ہیں، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہ رہے، کہ دھوکے دے کر، غلط امیدیں دلا کر اور فتنے پیدا کر کے بڑی بڑی رقمیں دے کر فلم انڈسٹری کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ ادھر بلایا جا رہا ہے کہ جہاں کوئی شریف آدمی نہ رہ جائے، شرم نہ رہ جائے، حیا نہ رہ جائے، دین نہ رہ جائے، اخلاق نہ رہ جائیں، بڑوں کا ادب نہ رہ جائے، چھوٹوں پہ شفقت نہ رہ جائے، عورتوں کی عفت نہ رہ جائے، نوجوانوں کی پاک دامنی نہ رہ جائے، سب کے سب ایسا لگے کہ جیسے بندر بنا دیے گئے، سور بنا دیے گئے۔
معاشرے میں جب تک یہ تباہی مچا نہ دی جائے اس وقت تک شیطان کو سکون نہیں ملتا. وہ اپنا کام کرتا رہتا اور کر رہا ہے، اور دیکھا جا رہا ہے کہ جو بات تھی وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس نے کہا تھا اے اللہ میاں اکثریت کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، اور اللہ نے اس کو مہلت دی تھی کہ آزمائش کا موقع دے رہے ہیں، اور پھر یہی ہوتا چلا گیا. کم ایسا ہوا کہ اقلیت غالب آ گئی اور پھر اکثریت تابع ہو گئی، ورنہ ہر دور میں اکثریت فتنہ پرور رہی. اسی اکثریت نے حضرت موسیٰ کو پریشان کیا، حضرت عیسیٰ کو پریشان کیا، نبی پاک علیہ السلام کو مکے میں پریشان کیا، پھر مدینے کے بھی ابتدائی دور میں پریشان کیا، اور اس کے بعد پھر آخری دور میں قابو میں یہ اکثریت آئی، ظاہری اعتبار سے انتقال ہوا تو پھر پریشان کرنے والے مرتد کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر یہ نکلتے رہے، یہ پریشان کرنے والے افراد نکلتے رہے اور پریشانیاں پیدا کرتے رہے. یہ ہے پوری تاریخ، اور اس کے علاوہ رومن امپائر کی، پرشین امپائر کی اور ہندوستان کی تاریخیں پڑھیے تو اکثریت ہمیشہ غولوں کی شکل میں، شیطان کی ٹولوں کی شکل میں کام کرتی رہی اور آج بھی کر رہی. شیطان کے یہ دھوکے ہیں، یہ فریب ہے، خدا تعالیٰ یہ بتا رہا ہے. اب جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وہ اپنی سمجھ کا استعمال کرے اور شیطان کے دھندے سے اور شیطان کے فریب سے نکلنے کی کوشش کرے، اس کے دام میں نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو میرے خاص بندے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے جن کو عبودیت کا احساس رہے گا کہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، جنہیں یہ احساس رہے گا اور جو اس پر عامل رہیں گے، اے شیطان تیرا زور ان پر نہیں چلے گا، وہاں تجھے شکست ہوگی، وہاں تو ناکام ہو جائے گا. اور جو اللہ کے ساتھ جو تعلق عبدیت کا، عبودیت کا اور عبادت کا چاہیے، اس سے محروم ہو جائیں گے. یہی لوگ ہوں گے ڈنگر، جن ڈنگروں پر شیطان حملہ آور ہوگا اور پھر ان کے نکیل ڈال دے گا اور رسیاں باندھ دے گا اور پھر ان کو پٹے پکڑ کے کھینچے گا. دنیا کی اکثریت کا یہی حال ہوتا رہا اور ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اب ان کے مقابل میں فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عنایت فرمائے گا. ان کے حق میں اللہ کی طرف سے بڑے اچھے وعدے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا. ممکن ہے کہ قربانیوں سے ان کو گزار دیا جائے اور شہادت کا جام پیش کر دیا جائے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ محض دین اور ایمان امیدوں سے نہیں چلتا ہے، آرزوؤں سے نہیں چلتا ہے. یہ دھوکے کی ٹٹی نہیں ہے، یہ ایک جھوٹا مظاہرہ نہیں ہے. نہ اہل کتاب کی آرزوؤں سے دین چلا، اے مسلمانوں، نہ تمہاری آرزو اور تمناؤں سے یہ دین چلے گا. یہ دین عمل چاہتا ہے. جو عمل کرے گا خیر کا، اس کو اللہ تعالیٰ نوازے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا، اس کے ایمان کو قبول کرے گا، اس کے عمل کو قبول فرمائے گا. اور جو برائی کرے گا، برا کام کرے گا، سزا پا کے رہے گا. اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اس کے گرفت میں ہوگا، پھر وہ فیصلہ فرمائے گا. اس لیے یاد رکھیں لوگ کہ وہی لوگ نجات پائیں گے، وہی لوگ اچھے ہوں گے، وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ اپنی رضامندی کا فیصلہ فرماتا ہے، جو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیں گے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو نیکوکار ہوں گے اور اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیں گے. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم کی ملت کا اتباع کریں گے، ابراہیمی بنیں گے، اور ابراہیمی کی نسبت کے ساتھ محمدی بنیں گے، یعنی دونوں نسبتوں کی جامع نسبت اسلام اختیار کریں گے. ابراہیم بھی مسلم تھے، محمد بھی مسلم تھے، سارے انبیاء مسلم تھے. اور مسلم کے معنی یہ ہوتے ہیں جو اپنے کو حوالے کر دے. مسلم اسلام سے ہے، اور اسلام کے معنی حوالگی کے ہیں، خود سپردگی کے ہیں.
تو جو یہ کرے گا وہ مسلم ہے، اور جو یہ نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں مسلم نہیں ہے، قرآن میں مسلم نہیں ہے، حدیث میں مسلم نہیں ہے۔ وہ فہرست میں اور مردم شماری میں، مذہب شماری میں وہ مسلم کہا جاتا ہو، وہ خوش ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں تو مسلم کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو اپنے کو سپرد کر دے اللہ کے، وہ یہ یقین رکھے، یہ مان کے چلے کہ فیصلہ اللہ کا چلے گا، مجھے اللہ کی عبادت کرنی، مجھے اللہ کی بندگی کرنی۔ اور جس طرح ابراہیم نے مشرکانہ ماحول میں شرک سے ٹکرا کر توحید کا اعلان کر کے بڑی سے بڑی قربانی دی تھی، جو ابراہیم کے اس راستے پر چلیں گے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جو ابراہیم کی ملت کا اتباع کریں گے، اور ابراہیم حنیف تھے، یعنی ہر طرف سے کٹ کر یکسو ہو گئے تھے اللہ کے لیے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے لیے یکسوئی اختیار کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں، فضاؤں میں، زمین میں، اس کی تہوں میں، سب اللہ کا ہے، اس لیے کچھ بھی نہیں ہے کسی دیوتا کا، کسی دیوی کا، کسی فرشتے کا، کسی بھی انسان کا، کچھ بھی نہیں ہے، سب مملوک ہیں، مالک صرف اللہ ہے۔ جو اس پر یقین کریں گے، جو اس یقین کے ساتھ زندہ رہیں گے، جو اس یقین پر مریں گے، تو اللہ تعالیٰ انہی کو قبولیت سے نوازے گا۔ یہ حقائق ہیں قرآن کے، لب جھپ اور لب جھیپ نہیں چلتا۔ جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کے شاگرد ہیں، شیطان کے ٹولے کے ممبر ہیں۔ بات اللہ میاں نے ایسی کھول کر بیان کی کہ ایک دیہاتی بھی سمجھ لے اور ایک عالم بھی سمجھ لے اور شہری بھی سمجھ لے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہاں کوئی نکتہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بالکل دو چار کی طرح حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ادھر ادھر کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، جیسے یہودیوں نے کیا کہ ابراہیم کی نسبت ہمیں بخشوا دے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں بخشوائے گی، راستہ ان کا اختیار کرنا پڑے گا، عمل کرنا ہوگا، ایمان لاؤ گے تب یہ بات ہوگی، محض نسبت سے کام نہیں چلے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں خواجہ غریب نواز کی نسبت کام آ جائے گی، خواجہ داتا گنج بخش کی نسبت کام آ جائے گی، شاہ مینا پر چادر چڑھانا یہ ہمارے لیے کام آ جائے گا، یہ سب شرک کرنے والے، شیطان کے چیلے اور اللہ کے باغی اور مشرکانہ عمل میں شریک ہونے والے وہ افراد ہیں جن کے بارے میں خدا نے واضح طور پر فرما دیا کسی کی کچھ نہیں چلے گی، وہاں صرف اللہ کا اختیار چلے گا، اور اللہ جس سے چاہے گا جو چاہے گا کام لے گا، جس سے چاہے گا سفارش کروائے گا، اور قیامت میں تو سفارش ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے بھی یہ فرما دیا کہ مشرک کی سفارش میں نہیں کروں گا، فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے تو میں سفارش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہے گا سفارش قبول فرمائے گا، لیکن شرک کے ساتھ کوئی سفارش نہیں، شرک کے ساتھ کوئی معافی نہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ بس ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے، ایک ایشور کی پوجا کرنا ہے، ایک لارڈ کو ماننا ہے، یقین رکھنا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نہ بیٹے تھے، نہ اللہ کے ساتھ شریک تھے، نہ اللہ ان میں حلول کر گیا تھا۔ یہ سب فضول خرافاتی عقائد ہیں۔ جب تک ان عقائد کو ختم نہیں کیا جائے گا اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک نجات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ قرآن کا صاف بیان ہے۔ جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی بات ماننا چاہتا ہے فبیہا، جو قرآن کا منکر ہے تو جائے اپنی جگہ جہاں چاہے بنا لے، وہ جو چاہے مذہب اختیار کر لے، پھر وہ قرآن کی طرف اپنی نسبت کرنے کی جرأت نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔